والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام فضلاء کرام، اس بات کا مکلف کیا گیا کہ چونکہ فارغ علماء ہیں یا جن کی فراغت کا زمانہ بہت زیادہ قریب ہے، ایسے کام جو فوراً شروع کیے جا سکتے ہیں اور فراغت کے بعد شروع کر دیا جانا چاہیے، اس کا طریقہ کار اور اس کے اقسام اور اس سے متعلق کام کرنے والی تنظیمیں اور اس کے کچھ نظائر امثال آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیے جائیں۔ ایک ملفوظ سے بہت رہبری ملتی ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اہل علم سے یہ فرمایا تھا کہ تم ہر طبقے کے لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کے سوالات کو مرتب کرو، اور ان سوالات کو مرتب کرنے کے بعد فقہ اسلامی کی روشنی میں اس کے جواب محقق انداز میں تیار کر لیے جائے۔ یہ بات ان سے پہلے حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں حضرت نے ذکر فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ ہر کاروباری اپنے کو درپیش مسائل مجھے لکھ کر بھیج دے اور میں اس سے متعلق اس کا دین اور اس کے جوابات اسے بھیج دوں۔ جس ڈاکٹر کی جتنی پریکٹس زیادہ ہوتی ہے اس کا علاج اتنا کامیاب ہوتا ہے، جس کی کلینک جتنی متحرک فعال ہوتی ہے اس کے ہاسپٹل اتنے ہی مضبوط مؤثر مشغول ہوا کرتے ہیں۔ جس عالم دین کا اختلاط عوام کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے وہ ان کی سطح کی گفتگو اور ان کی ضرورت کا دین ان کے سامنے پیش کر سکتا ہے، اور جتنا اختلاط کم ہوتا ہے اتنا ہی اس کی بات، اس کا مواد عوامی سطح سے بہت زیادہ لا تعلق اور بالا تر بے محل ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا بازاروں میں جانا اور لوگوں سے ان کے مسائل کا پوچھنا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کے زیادہ شائع ہونے کی اسباب کے درجے میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ بقول مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تجارت اور لوگوں کی امانتیں اتنی زیادہ مقدار میں حضرت کے پاس ہوتی تھی کہ اسے ایک ملک کا بینک قرار دیا جا سکتا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ زمانے پر
سیاست پر، چلتی پھرتی زندگی سے، عملی حقیقتوں سے بہت زیادہ گہرا تھا. اسی لیے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس کو ذریعہ بنایا پوری دنیا کے اندر زیادہ قابل قبول ہونے کا. تو سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ اپنے علاقے کی نوعیت کا اندازہ کیا جائے. مہاراشٹر کا رخ الگ ہے، گجرات کا ذوق الگ ہے، آسام کے تقاضے الگ ہیں. ایک تو ایک عمومی تقاضے، عمومی مطالبات ہوتے ہیں تحفظ ایمان کے، تحفظ عقائد کے، تحفظ مدارس کے، قیام مکاتب کے، استحکام مکاتب کے، عصری علوم کے قیام کے، غیر سودی مالیاتی ادارے قائم کرنے کے. لیکن کچھ خصوصی علاقائی اعتبار سے، علاقائی نوعیت کے اعتبار سے ان تقاضوں کا بھی اندازہ کرنا چاہیے. ایک علاقے میں زراعت اور کاشتکاری ہے، عشر کے مسائل، زراعت کے مسائل اور زرعی زندگی میں پسماندگی کی وجوہات اور ایگریکلچر سسٹم میں تمدنی ترقیات کے تقاضے کیا ہونے چاہیے. نئی مشنریوں کا استعمال، نئے کھاد کا استعمال، مختلف ملکوں کے اندر ہونے والی ترقیات سے استفادہ، عشر کے مسائل اور عشر کے سلسلے میں عوام کو باشعور کرنا، یہ سخت ضرورت ہوتی ہے. رسومات میں پیسوں کا ضیاع، مقدمے بازیوں کے اندر کسان کی دولت کی تباہی، یہ کسانوں کے مسائل ہیں. ایک علاقے کے اندر عصری ادارے بہت زیادہ ہیں، اسکول بہت زیادہ ہیں، کالجز خاصی مقدار میں ہیں. عصری علوم کے سلسلے میں اسلام کا واقعی نظریہ کیا ہے؟ یہ بھی غلط ہے کہ قرآن اور حدیث سے متعلق جو فضائل ہے اس کو عصری علوم کے اوپر نافذ کر دیا جائے. اور یہ بھی غلط ہے کہ قرآن اور حدیث میں جس درجے کی عصری علوم کے سلسلے میں اہمیت بتلائی گئی، روایتیں اس سے متعلق ہے، خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے، مسلمانوں کی ہمہ جہتی ترقی کے لیے ضروری ہے، عصری علوم کے بارے میں وہ دلائل، وہ فضائل نہ سنائے جائیں، یہ بھی کم علمی کی بات ہے، یہ بھی تقاضے کو نظر انداز کرنے کی بات ہے. جرأت بھی چاہیے، مصلحت پسندی بھی چاہیے، حکمت بھی چاہیے، ہمت بھی چاہیے، احتیاط بھی چاہیے، اہتمام بھی چاہیے، نظریے کی پختگی بھی چاہیے اور عملی تنفیذ کی حکمت عملی بھی چاہیے. مخلوط تعلیم کو ہرگز گوارا نہ کیا جائے، عملے کی پوری ذہن سازی کی جائے. موجودہ سائنس کا خدا بیزار ہونا، موجودہ سائنس کا انسان دشمن ہونا، جتنا آدمی پڑھتا جائے گا اتنا اس کے سامنے موجودہ سائنسی ترقیات کے ساتھ جو تباہ کاریاں ہیں وہ بھی سامنے آتی رہے گی. اسلام جس سائنس کے فروغ کو چاہتا ہے، معرفت رب کی طرف لے جانے والی، خدمت انسانیت کی طرف لے جانے والی، امن اور انصاف کی طرف لانے والی،
سائنسی ترقی، اسپین کے سائنسدان اور دوسرے علاقے کے سائنسدان وہاں پر اس طریقے سے اسکول کھولے جائیں، شام کے اوقات میں مکاتب، شام کے اوقات میں ٹیوشن سینٹر، شام کے اوقات میں بستی کے بچوں کو بنیادی معلومات، شام کے اوقات میں دوسرے ادارے کے طلباء کو ماڈرن سبجیکٹ پڑھانے کے ساتھ دینیات سے ان کو جوڑنا، دینیات سے وابستہ کرنا تقاضا ہے۔ علاقوں کے اندر تاجر پائے جاتے ہیں، ہر علاقے میں تاجر پائے جاتے ہیں۔ تاجر ہوٹل چلانے والے بھی ہیں، تاجر تبیلے چلانے والے بھی ہیں، اور تاجر ریئل اسٹیٹ کے بھی ہیں، اور تاجر بڑی بڑی ہوٹلوں میں، کاروباروں میں پارٹنرشپ، مضاربت، شرکت والے بھی ہیں۔ ان تاجروں کو جمع کر کے ان کی جو واقعی عملی کوتاہیاں ہے، معاملات کا صاف نہ ہونا، تھوڑے وقت میں جلدی مالدار بننے کا جذبہ، خرچ کرنے کی بے احتیاطیاں، خاندانی کاروبار کو ضائع کر دینا، اپنے صحیح جانشین کو تیار نہ کرنا، سود اور لون کی لعنت میں مبتلا ہو جانا، کاروبار کے غم میں اولاد کی تربیت کو وقت نہ دینا، باپ اور بھائی میں معاملات کی صفائی کا نہ ہونا، یہ وہ الجھنیں ہیں جو ہر کاروباری کے ساتھ پیش آتی ہیں۔ اب ہمیں قدوری کی زبان کو، ہدایہ کے مسائل کو، چلتی پھرتی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے بہت موٹے انداز میں معمول بھی مسائل کو پیش کرنا ہوتا ہے، جو جائز حل ہے، مخرج ہے، وہ بتاتے ہوئے، قابل عمل طریقہ بتلاتے ہوئے، انداز ایسا ہو کہ دنیا کے نقصانات بھی سامنے آئے، آخرت کے نقصانات بھی سامنے آئے۔ بہت بڑا شعبہ ہے جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور جن کا تعاون لیے بغیر کوئی مشن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، خواتین کا شعبہ ہے۔ مستورات میں علم کی اشاعت کا شعبہ ہے۔ ہمارے ملک کے اندر اقامتی بنات کے مدارس یا غیر اقامتی بنات کے مدارس نصاب جتنا منظم ہونا چاہیے اور صنف نازک کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے، اس کی طرف توجہ دینے والے بہت کم ہیں۔ یہ عجوبہ ہے کہ جو مردوں کو پڑھایا جاتا ہے وہی عورتوں کو پڑھایا جاتا ہے، اور جس مقدار میں مردوں کو پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، بے تدبیری کے ساتھ اتنی ہی مقدار یا اس سے کم مقدار عورتوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ تعلیمی میدان میں عورتوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ تفسیر میں حفصہ بنت سیرین تھی، محدثات کی ایک لمبی فہرست ہے، 2500 کے قریب یا 1500 کے قریب شیخ اکرم ندوی نے اپنی کتاب الوفا باسماء النساء کے اندر جمع کیا، اور بھی بہت سارے فنون کے اندر ان کا کردار رہا ہے۔ بدائع الصنائع نامی کتاب کا واقعہ ہم جانتے ہیں۔ فتویٰ پوچھا جاتا، بیوی کی دستخط ہوتی، شوہر کی دستخط ہوتی اور سسر کی دستخط ہوتی، تو کیسی ذی علم قسم کی خاتون تھی ہوگی کہ جن کی دستخط کی اہمیت دی جاتی۔ تو بالغات کے مکاتب کا قیام،
عورتوں کو عائلی مسائل کے سلسلے میں باشعور کرنا. یہ عورت جب بیوی بنتی ہے الگ تصور ہوتا ہے، جب ساس بن جاتی ہے الگ رنگ ہوتا ہے، جب ننند بن کر رہتی ہے تو پھر شیر بن جاتی ہے، کہیں بھاوج بن کر رہتی ہے تو بھیگی بلی بن جاتی ہے. میراث کی تقسیم کے موقع پر جب میراث لینے کی بات آتی ہے تو پرزور انداز میں کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو میراث کے حصے سے محروم نہ کیا جائے، لیکن جب یہی اپنی بیٹی کو میراث دینے کی بات آتی ہے تو پھر رواجی دباؤ رہتا ہے کہ نہیں، ہم نے آپ کو جو دینا تھا شادی میں دے دیا، اب میرے بیٹوں کو ہی دینا ہے. عائلی مسائل میں نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، ہبہ، وصیت اور میراث، خلا، عدت گزارنے والی عورتیں نہیں ملے گی آپ کو. مجھے 16 سال میں کوئی بہت شرافت کے ساتھ اپنے شوہر کے مرنے پر عدت گزارنے والی نہیں ملی. یہ سوالات تو کرنے والے بہت ملتے ہیں، ہر 4-5 دن میں فون ضرور آتا ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا لیکن فلانی شادی میں جانا ہے، کیسے جائیں؟ دن میں نکلنے کی اجازت، رات گزارنے کی اجازت شوہر کے گھر کے باہر آپ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ پہلے سے جو معلومات دی جانی چاہیے، پہلے سے جو واقفیت فراہم کرنی چاہیے، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، کتاب الحضانت اور رضاعت اور کتاب العدت، اسرار و رموز کی روشنی میں جب تک اس نسوان کے طبقے کو نہیں بتلایا جائے گا اس کا شعبہ زندہ نہیں ہوگا. رواجی کاموں کو مت سوچیے آپ، پوری شریعت کے احیاء کو سوچیے آپ، اس خلا کو پورا کیجئے جو معاشرے میں پایا جاتا ہے. جیسے آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ہاتھ اچھے ہیں نہیں کہتا میرا ہاتھ اچھا ہے، میرا پیر اچھا ہے، میرے گردے اچھے ہیں. ناخن میں درد ہے، جا کر پہلے کہتا ہے میرا ناخن تکلیف دے رہا ہے، اس بال کے اکھڑنے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، علاج کر دیجیے. آدمی کی نگاہ اس شعبے کی طرف جانی چاہیے جس شعبے کو نظر انداز کر دیا جا رہا ہے، اس عضو کی طرف جانا چاہیے معاشرے کے جو معاشرے کا عضو دینی اعتبار سے بیمار اور قابل اصلاح ہو چکا ہے. نوجوانوں کا طبقہ اسپورٹس کے ذریعے سے، کھیل کود کے ذریعے سے، محبت بانٹنے کے ذریعے سے، کھانے کھلانے کے ذریعے سے اپنے دسترخوان کو وسیع کرتے ہوئے، پہلے آدمی سامنے والے کے سوالات کو سنے. ڈاکٹر جاتے ہی دوائی نہیں لکھ دیتا ہے، نبض دیکھتا ہے، شوگر بی پی کی سطح ناپ لیتا ہے، پھر اس کے مطابق اس کے لیے دوا تجویز کرتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ پہلے مستفتی کی صورتحال کو اچھی طرح جائزہ لے، اس کے بعد پھر اس کو فتویٰ دے، پھر اس کے بعد اس کو مسئلہ بتائے. نوجوانوں میں ابھرتی ہوئی عمر کے ساتھ بے داغ جوانی کی اہمیت، عفت و عصمت کے فضائل، ان کی مایوسی کو ختم کرنا، اللہ کی محبت کے مذاکرے، ذکر کی کثرت، اہل اللہ کی صحبت، دینی محنتوں کے ساتھ جوڑ کی مصروفیت کے ذریعے سے ان کو گندے ماحول سے بچانا. اس نوجوان نسل کو لے کر ہمارے ملک کے اندر جو ترجیحی تعلیمی تقاضے ہیں، ہر آدمی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، نہیں، جو ملک کے اندر ترجیحی تقاضے ہیں، ملک کے اندر بیوروکریٹس میں جانا، عدلیہ جوڈیشیل سسٹم میں جانا، اور اسی طریقے سے سرگرم
عملی سیاست میں غیر رواجی طور پر پوری تیاری کے ساتھ داخل ہونا الیکشنی سیاست میں، اور ان نوجوانوں کو رفاہی کام میں استعمال کرنا، فسادات میں صف اول، زلزلوں میں ان کا استعمال، ان کی صلاحیتوں کو اداروں کے قائم کرنے کی طرف متوجہ کرنا۔ ہمیں دارالقضاء کھولنے چاہیے بیٹا، ہمیں اس علاقے کے اندر ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ فلانے شعبے سے متعلق کالج کھولا جائے، اسکول تو ہے جونیئر کالج آ جائے، جونیئر کالج تو ہے لا کالج آ جائے، لا کالج تو ہے سی اے پڑھنے والے نہیں ہیں، کہ جس سے قوم کے مال کی حفاظت ہو سکے۔ تو سی اے کی پڑھائی کی طرف آپ آگے بڑھیے، اپنے بھائی کو آگے بڑھائیے۔ ان کی بہنوں کی حفاظت کا مسئلہ، اس نوجوان نسل کو مایوسی سے بھی بچانا ہے اور جذباتیت سے بھی نکالنا ہے۔ مایوسی بھی انتہائی نقصان پہنچانے والی ہے اور جذباتیت بھی نقصان پہنچانے والی ہے، اور نوجوان طبقہ ان دو افراط و تفریط میں سے کسی ایک رخ کی طرف جاتا ہوا ملے گا۔ مایوسی میں پرورش پانے والی نسل ہے، سیاسی زوال میں پرورش پانے والی نسل ہے، خوف و ہراس کے ماحول میں زیر سایہ نشو و نما پانے والی نسل ہے، تو بہت بجھی ہوئی رہتی ہے، بہت غلامانہ ذہنیت کے ساتھ رہتی ہے، بہت شکست خوردگی کے ساتھ رہتی ہے۔ تو اس نوجوان نسل کو وہ مضامین بتلانے ہوتے ہیں قرآن کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں، موجودہ زمانے کے اندر پائے جانے والے امکانات کی روشنی میں۔ آپ کے آباء و اجداد نے زیادہ اقتدار پایا ہے موجودہ زمانے کے اصحاب اقتدار کے مقابلے میں۔ آپ کے آباء و اجداد نے جہاں بانی حکمرانی خلافت عثمانیہ، اندلس وغیرہ میں وہ کی ہے کہ جس کی خاک اور جوتیوں تک موجودہ زمانے کے اصحاب اقتدار نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد نے جو آپ کو میراث چھوڑی ہے، آپ اس میراث کی حفاظت کیجیے۔ سیاسی زوال سب کچھ نہیں ہے، سیاسی زوال دینی خدمات کے عروج کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنا۔ سیاست ایک آنی جانی چیز ہے، چیلنجز ہی آدمی کو زندہ رکھتے ہیں، تعیشات آدمی کو مردہ کر دیتے ہیں۔ ناکامیاں کامیابیوں کی سیڑھیاں ہوا کرتی ہیں، ناکامیاں تجربات ہوا کرتی ہیں، اور حکومت کا ہار جانا بڑی مصیبت نہیں ہے، ہمت کا ہار جانا حقیقی شکست ہے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ اپنی پوری قدرت و طاقت کے ساتھ ہے۔ اللہ کے سارے وعدے مسلمانوں کے کام کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے نام کے ساتھ نہیں ہے۔ اس نوجوان طبقے کو ان تنظیموں کے پاس لے جانا، ان بزرگوں کے پاس لے جانا جن کے پاس اس قسم کی سرگرمیاں چلتی ہے۔ آدمی ماحول کا بندہ ہوتا ہے، دوسرے کے کام کو دیکھ کر اس کی ہمت بلند ہوتی ہے۔ نوجوان طبقے میں ہر آدمی کو مدرسہ مل جائے، ہر آدمی کو بخاری مشکات پڑھانے کو مل جائے، ہر آدمی کو دارالعلوم گڑھا کا ماحول مل جائے، ایسا ضروری نہیں ہے اور اکثر کو نہیں ملے گا۔ اس لیے دینی خدمات کا رواجی تصور ختم کرنا چاہیے۔
دینی خدمات کا لگا بندھا تصور ختم کرنا چاہیے. میں آپ کو مثالیں سناتا ہوں، بہت سوکھی بات ہو جائے گی بزرگوں کے تذکرے کے بغیر. ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا شاہ عبد الغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. ادگیر لاتور سے لے کر حیدرآباد تک اس پوری پٹی میں کوئی مدرسہ نہیں تھا سوائے جامعہ نظامیہ کے، جو ہمارے علاقے کا قدیم ترین ادارہ ہے، سرکاری سرپرستی میں چلتا تھا. اس بندے خدا نے تنے تنہا مدارس کا جال بچھا دیا، خانقاہ کے مریدین تیار کر دیے، پوری درجے کو، پورے کلاس کو لے کر سفر کیا کرتے. ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے ہدایت چل رہی ہے، بس میں بیٹھے ہوئے جالین تکمیل پا رہی ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں ضلع بیدر حاضر ہوا. وہاں کے سب سے سینئر عالم مولانا عبد الوحید صاحب نے سنایا کہ میں نے شاہ عبد الغفور صاحب سے پڑھا. صبح میں داخلہ ہوا ناظرہ پڑھنے کے لیے، نورانی قاعدہ یسرنا القرآن پڑھنے کے لیے. صبح سے لے کر شام تک میں یسرنا القرآن کی تکمیل ہو گئی. مغرب سے ناظرہ شروع ہو گیا، اور 3 سال کے اندر تقریباً مرکزی اداروں میں جانے کے قابل بنا دیا. کوئی لگا بندھا نظام نہیں، رجال کو تیار کیا، علاقوں کو خود کفیل کیا. آسام میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، علامہ باسکندی رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے. ان کا معروف ادارہ ہے، بڑا کام اللہ نے ان سے لیا. اس بندے خدا نے اپنے خادم کو لے کر پورے آسام کا سفر کیا، اور اپنے خادم سے کہا کہ چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں مجھے لے جانا، ورنہ میں تیری گردن دامن اللہ کے یہاں قیامت کے دن پکڑوں گا اگر تم نے میری راحت کا خیال رکھتے ہوئے سفر نہ کرایا. ادارے تو بعد میں سے قائم ہوتے ہیں، رنگ رنگیلیاں چمک دمک تو بعد میں سے آتی ہیں. ابتدائی مجاہدے تو ہم لگے بندھے نظام کے انتظار میں نہ رہے کہ مجمع جمعہ کا بیٹھا ہوا تازہ دم استقبال کرنے والا ملے گا تب ہم جمعہ کا بیان شروع کریں گے. حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ابتدا میں ٹرین کے دروازوں پر بیٹھ کے ہوئے جاتا، میں ڈنڈے کو لٹکتے ہوئے چلے جاتا آس پاس کے دیہاتوں میں بیان کرنے کے لیے. اکابر نے انتظار نہیں کیا کہ لوگ ان کا استقبال کریں، دین کی بات سنانے کا موقع مل گیا اور دین کی بات سنانے کے لیے بیٹھ گئے. علامہ قمر صاحب حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، دارالعلوم دیوبند کے استاد، جس مسجد میں نماز پڑھی، بیٹھ جاؤ بھائی تھوڑی دیر، اللہ رسول کی کوئی بات سنا دیں گے، 5 منٹ کا وقت لیں گے. حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھڑی ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاتے، 5 منٹ کی بات 4 منٹ میں سنا دیتے. تو ہم اگر لگے بندھے میدان کا انتظار کریں گے تو بانج رہ جائیں گے، بے فیض رہ جائیں گے، بہت جلدی مایوسی آ جائے گی. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے اختیارات دیے ہیں اس میں امکانات تلاش کر لیے جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور وسیع میدان عطا فرماتا ہے. ہمارے جن اکابر سے اللہ تعالیٰ نے تحقیقی کام لیا، تصنیفی کام لیا، اداروں کے قیام کا کام لیا. کاندھلا میں قریبی زمانے میں ایک بزرگ کا انتقال ہوا، حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب
کاندھلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے محلے میں مسجد ہے 2 صف کی، اور وہ 2 صف بھی بہت چھوٹے، بمشکل 15 آدمی آتے ہیں، اور کاندھلا گاؤں میں چند بوڑھے، وہ بھی دیہاتی، فجر کی نماز میں رہتے ہیں۔ حضرت نے 3 قرآن تفسیر میں ختم کیے، اور اس تفسیر کے لیے تفسیر رازی پڑھا کرتے تھے، اور بھی اونچی درجے کی تفسیر ہے۔ دین کا کام میری ضرورت ہے، عوام کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانا میری ضرورت ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، کھایا ہے اپنے لیے کھایا ہے، آپ پر کیا احسان کیا؟ دین کی خدمت کی ہے، اپنی آخرت کے لیے کی ہے۔ آخرت جس کی منزل ہوتی ہے، قدردانی اور ناقدری اس کے اندر پست ہمتی پیدا نہیں کرتی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے تھے، انما ہممنا الآخرہ۔ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ جب کتاب لکھ رہے تھے اسلام کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس الفاظ نہیں تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کم علم تھے۔ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے آخری دور کے شاگردوں میں سے تھے، دارالعلوم دیوبند کے امتیازی طلباء میں سے تھے۔ قوت مناظرہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی، خاندان بھی ان کا اونچا۔ تو وہ اسلام کیا ہے کتاب لکھ کر اپنی بیوی کو سناتے، کسی رکشے والے کو سناتے، اور سنانے کے بعد پوچھتے کیا تمہیں سمجھ میں آیا؟ وہ کہتا کہ سمجھ میں نہیں آیا، تو اس تصنیف کو پھاڑ کر دوبارہ لکھتے اور تفصیل کرنے کی کوشش کرتے۔ فرماتے کہ اظہار علم مقصود نہیں ہے، اشاعت علم مقصود ہے۔ اگر آدمی کا مقصد اظہار علم ہے تو غم رہے گا اپنے مقام کے بنانے کا۔ اظہار علم کا اگر غم ہے تو دل کا رخ رہے گا دوسرے کی تنقیص کا۔ لیکن اگر اشاعت علم مقصود ہے، آدمی کوشش کرے گا کہ ضرورت کی بات آ جائے، قابل فہم اسلوب میں آ جائے، بار بار دہرانے سے مجھے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ دیکھیے آپ، ایک ڈاکٹر ایم ڈی ہوتا ہے، یہ مثال آپ نے زندگی میں بہت دیکھی ہوگی۔ ایم ڈی ڈاکٹر ہوتا ہے، لیکن اپنے روکھے پن اور اپنے علم کے زعم اور کبھی اپنی مصروفیت کی وجہ سے مریض کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ شاید وہ بہترین دوا دیتا ہے، اس کی تشخیص بہت گہری ہوتی ہے، اس کے پاس پیشنٹس نہیں ہوتے ہیں۔ ایک آر ایم پی ڈاکٹر ہوتا ہے، فن کے اعتبار سے کم پڑھا لکھا، لیکن مریض کے ساتھ انتہائی شفقت، اور وہ ایک ایک ڈبے پر لکھ کر دے گا، یہ صبح کی دوا ہے، یہ بخار کی دوا ہے، یہ درد سر کی دوا ہے، نیند نہ آئے تو یہ دوا ہے، درد ہو جائے تو یہ کریم لگانا۔ اس کے پاس گاہک زیادہ ہوتے ہیں اس کی شفقت کی وجہ سے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ ایک مریض درست ہو جاتا ہے تو پورے خاندان کو لاتا ہے۔ میڈیکل کی مثالیں زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ ایک کی میراث صحیح تقسیم کروا دی، پورے خاندانوں کو لائے گا آپ کے پاس۔ ایک بیوی شوہر کی کاؤنسلنگ صحیح کر دی، جس سے ملے گا کہے گا فلاں مولوی صاحب کے پاس جائیے، آپ کا معاملہ ان کے پاس حل ہو جائے گا، جائیے آپ۔ ایک کے کاروبار کو آپ نے صحیح سیٹ کر دیا، ایک کے کاروبار کی بے اعتدالیاں اور ایک کے کاروبار کی بے اصولیاں آپ نے ٹھیک کر دی، اور اس کی دکھتی رگ پر آپ نے انگلی رکھ دی، اس کے درد کی دوا دے دی، زخم کا مرہم کر دیا۔ واقعی جو بے اصولی اس کو نقصان پہنچا رہی تھی، آپ نے اس کو توجہ دہانی کر دی،
اب وہ تاجر پورے تجار کے طبقے کو لاتا ہے. تو اس وجہ سے میرے بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگنا چاہیے. قبولیت سب سے بڑی قابلیت ہے. جتنے قابلیت والے ہیں حضرت مولانا نور عالم صاحب خلیل امینی رحمت اللہ علیہ نے من وحی الخاطر میں ایک مضمون لکھا ہے بین طالب ذکی غیر موفق و طالب غبی موفق. ذہین طالب علم ہے، انگریزی پہ عبور، عربی زبان میں امتیازی، ایک مکتب بھی قائم نہیں کر سکا، اور ایک طالب علم اپنی جماعت کا ناکارہ اور ہمیشہ اس کا ٹھٹا اڑایا جاتا تھا، لیکن اپنے اساتذہ سے عقیدت، کسی اللہ والے سے مشاورت، متواضعانہ مزاج. عوام ہے کہ اس کی گرویدہ ہو رہی ہے، اس کے خدمات ہیں کہ علاقوں میں محسوس ہو رہے ہیں. آپ کے علاقے میں حضرت مولانا غلام محمد صاحب بستانوی دامت برکاتہم نرالی مثال ہے. ان کے استاد سید ذوالفقار صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ عقل کنواں کے جلسوں میں فرماتے تھے، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ غلام اس ستپوڑا پہاڑوں میں آ کر یہ کام کرے گا. میں یہ کہتا تھا غلام تو کیا کرے گا فارغ ہونے کے بعد؟ حضرت دعا کر دیجیے. حضرت شیخ یونس رحمت اللہ علیہ کی جو خدمت اور جو آخری دنوں میں نے حضرت غلام صاحب کی گرویدگی دیکھی ہے اور استاذانہ اکرام دیکھا ہے حضرت شیخ یونس کے ساتھ. مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مرنے سے پہلے ایک مرتبہ مولانا غلام صاحب سے فرمایا، غلام تو نے خدمت کا حق ادا کر دیا، کینسر کی سخت تکلیف میں، اور ایک شاگرد ہے کہ جو اس گاؤں سے دور افتادہ اپنے استاد کی خدمت کے لیے اس بڑھاپے کے اندر آتا ہے. یہ بہت بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر کسی سے کام نہیں ہوا. قابلیت والے، ذہانت والے ہرگز ان چیزوں کو لے کر دھوکے میں نہ رہے. حقیقت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب کسی خطیب کی ضرورت پڑی تو ہارون کو مانگ لیا. وہاں انعام الاسذہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا، حضرت آپ بیان کرنا بھی سیکھ لیجئے، آپ بیان نہیں کرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی بیان کی ضرورت پڑے گی تو ہارون کو مانگ لیں گے اللہ سے. ان سے مانگنا آ گیا، لینا آ گیا، سارے بیڑے پار ہو گئے. اور اگر وہی نہیں آیا تو پھر میرے عزیزوں، جو اصل گر تھا اور حقیقی شاہ کلید تھی اور دروازہ کھولنے والا سبب تھا، وہی ہمیں نہیں ملا. دعا کا اہتمام ہونا چاہیے. آہ اضطراری کا نام دعا ہے، رسمی الفاظوں کے دہرانے کا نام دعا نہیں ہے. اپنی نااہلی، الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے آ کر کہا، حضرت مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے، میں تو اس کام کا اہل نہیں ہوں. تو حضرت نے فرمایا، بھائی جب تک اپنے آپ کو نااہل سمجھتے رہو گے اللہ کی نظر میں اہل رہو گے، اور جس دن اپنے آپ کو لائق سمجھنے لگ جاؤ گے اس دن اللہ کی نظر میں نالائق ہو جاؤ گے، استعمال کے قابل نہیں رہو گے. حسین مدنی رحمت اللہ علیہ رات میں جب اٹھتے تھے تو ایک شعر گنگنایا کرتے تھے، نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. بدرنگ بیوی ہے لیکن شوہر کے دل میں محبت آ گئی، ارے دیکھو کیسی بولی ہے یہ، اور کیسے میری خدمت کرتی ہے، دیکھو محبت آ گئی. اور ایک خوبصورت بیوی ہے، خوش رنگ ہے، اس کی ادا بھی سے مکاریاں نظر آتی ہے.
اس کی خدمت بھی اس کو چال بازی نظر آتی ہے. مکار ہے بہت ہی ہے، دھوکے ہوتا نا. دلوں میں محبت ڈالنے والے اللہ ہے. قبولیت کی صفات میں سب سے پہلی صفت تقویٰ ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. کر کے ڈرنے والوں کو اللہ قبول فرماتے ہیں، کرتے ہوئے ڈرنے والوں سے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آخری سانس تک قبول فرمائے، آپ حضرات کو بھی قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.